ہمارا چھپا رستم کا یہ سیگمنٹ ملاقات ہوتی ہے آپ کی مختلف نوجوانوں سے. اس سیگمنٹ میں آپ ہی کے لیے رکھا گیا ہے ایسے نوجوان جو آنے والے دنوں میں اور اس وقت بھی پاکستان کا فخر ہیں. ہم اس وقت آپ کو ایک بلکہ دو ایسے ینگسٹرز سے ملوانے جا رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کو ریپرزینٹ کیا KL میں یعنی کوالالمپور میں ملیشیا میں ہونے والی یوتھ فار ورلڈ پیس ایک کانفرنس ہوئی تھی, انٹرنیشنل کانفرنس آف یوتھ آن ٹیررزم ہوئی تھی. پاکستان کو ریپرزینٹ کیا انہوں نے, میرا خیال ہے اس میں کوئی 46 پارٹیسپینٹس تھے جو کہ آئے تھے 26 کنٹریز سے. تو ان میں یہ دونوں پاکستان کی طرف سے گئے تھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت شمیم زہرا اور طاہا بن نیاز. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال چال ہے آپ کو؟ اینڈ ویلکم ٹو گڈ مارننگ پاکستان. گڈ مارننگ پاکستان میں آپ لوگوں کے ساتھ آپ لوگوں کو بلا کر ہم یہ بھی لوگوں کو ایک میسج دے رہے ہیں کہ دیکھیں پاکستان اتنا پازیٹیو ہے اور پاکستان کی صبح اتنی پازیٹیو ہے کہ یہ نوجوان گئے ہیں اور اس طرح سے انٹرنیشنل فورمز پہ ہمیں ریپرزینٹ کیا ہے آپ نے. ویسے شمیم یہ جو انٹرنیشنل کانفرنس آف یوتھ آن ٹیررزم تھی اس میں آپ نے کیا کیا تھا؟ لائک پاکستان پریزنٹیشن دی تھی ایز فیمیل پورے پاکستان کی طرف سے, پوری ایشیا کی طرف سے, اور تمام مسلم خواتین جو ہیں اس وقت کنٹری میں, مطلب تمام مسلم کنٹریز کی, اس میں سے ایک آئی واز جسٹ ریپرزینٹڈ. اچھا, ویری گڈ ویری گڈ. اور کہا آپ پروفیشنلی انجینئر ہیں, شمیم پروفیشنلی لیکچرر ہیں, آپ کمپیوٹر انجینئر؟ جی میں کمپیوٹر انجینئرنگ NIT یونیورسٹی سے میرا ماسٹر کر بھی رہا ہوں اس وقت. اچھا, اور اس کانفرنس میں آپ کا کیا پارٹ تھا, آپ کا کیا رول تھا؟ اس کانفرنس میں جوائنٹلی ہم دونوں نے پریزنٹ کیا تھا پاکستان کو, اور جو پریزنٹیشن تھی اس کو ہم نے ساتھ پریپیئر کیا اور اس کے بعد وہاں پہ ریپرزینٹ کیا ہم نے پاکستان کو. بڑے آپ نے بتایا نہیں بھائی ہمارے لڑکوں کے ہاتھوں میں, ہماری لڑکیوں کے ہاتھوں میں کلاشنکوف نہیں ہے, ہم روڈ لوگ نہیں ہیں. بالکل بتایا, اور یہ یقین کریں انٹرنیشنل لیول پہ بڑا مشکل ہوتا ہے فوکس کرنا, کیونکہ اس وقت سوالوں کی بوچھار ہو رہی ہوتی ہے اور آپ اکیلے ہوتے ہیں اور آپ کے پاس 16 کروڑ عوام کی آواز ہوتی ہے. رائٹ. تو یہ بہت مشکل تھا, اور ہمیں بلکہ اناؤنس بھی کیا گیا تھا رائٹ کہ ٹیررسٹ فیکٹری آف دی ورلڈ پاکستان ٹیررسٹ فیکٹری کانفرنس میں کانفرنس کے اسپیکر میں تو اور مطلب I and Taha was just only 2 members from the Pakistan, اور مطلب we were shocked کہ کیا ہو رہا ہے. یہ ہمیں بلا کے مطلب مجھے تو کم سے کم یہ لگتا ہے کہ بلا کے پرسنلی طور پہ یہ لوگ مطلب شرمندہ کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں نے وہاں سے پھر کس طرح فائٹ کیا بھائی؟ اگر فیکٹری آف ٹیررزم اور واٹ ایور جو بھی ہمیں انہوں نے کہا ہے, تو کس طرح آپ نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کس طرح کیا وہاں؟ ہم اپنی ایک پازیٹیو پریزنٹیشن بنا کے رہی تھی, اس میں طاہا کا تقریباً 50 to 60% دور تھا, اور پھر اپنے کوشچنس کے ذریعے طاہا خود بتائیں گے کہ جب انہوں نے ریفر کیا کہ پاکستان ایز اے ٹیررسٹ فیکٹری, تو میں نے پھر ان اسپیکر سے پوچھا, میں نے کہا کہ آپ کس بنیاد پہ پاکستان کو ٹیررسٹ فیکٹری کہہ رہے ہیں؟ پاکستان میں ٹیررسٹ فیکٹری اگر ہے بھی, پہلے اس بات پہ غور کیا جائے کہ کیوں, کن لوگوں نے یہ قائم کی ٹیررسٹ فیکٹری, کہاں سے اس کا را مٹیریل آ رہا ہے. آپ اس چیز کو آئیڈینٹیفائی کریں. اگر آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے تو یہ آپ زیادتی کر رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ پولیٹیکلی افغانستان ڈسٹرب تھا, اور افغانستان سے پرابلم جو ہے وہ پاکستان میں آئیں, اور اب وہ پاکستان میں رولز بنا رہی ہیں. تو اس کا یہ قطعی مطلب نہیں ہے کہ پاکستان دہشت گردی ملک ہے, بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان سب سے زیادہ دہشت گردی کا شکار ہے. دوسری اہم چیز جو ہوئی وہ یہ کہ پاکستان میں ہونے والے سانحات پہ انہوں نے کوئی رد عمل کا اظہار نہیں کیا. انہوں نے بھارت پہ ہونے والے حملوں کا ذکر ضرور کیا, انہوں نے دیگر ممالک میں ہونے والے دہشت گردی کے حملوں کا ذکر نہیں کیا. ہم نے وہاں پہ آئیڈینٹیفائی کیا کہ ہمارے ملک میں لوگوں کو بہت زیادہ نشانہ بنایا گیا ہے. ہمارے ملک میں میریٹ بلاسٹ ہوا ہے, آپ نے اس کا تذکرہ نہیں کیا. تو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی پرابلم, اس کے اوپر رسپانس آیا. وہاں سے جو دیگر ممالک کے لوگ تھے انہوں نے بہت ہمیں اپریشیٹ کیا. ایون کہ سری لنکا کے جو اسپیکر تھے, مطلب میری جو میں سمجھ پا رہی ہوں, یعنی وہاں یہ ذکر ضرور کیا گیا کہ کیا کتنے بم بلاسٹ ہوئے, کیا ہوا, کتنے نہیں سوری یہ ذکر ضرور کیا گیا کہ جی یہاں طالبان پلتے ہیں, یا ہم بھی ان کو پروموٹ کر رہے ہیں, ہم ان کو ویپنس دے رہے ہیں, جبکہ ہم نے وہاں پہ یہ بات باور کرائی کہ یہ امپورٹڈ ٹیررزم. ہاں, اور یہ کہ ہمارا عام آدمی اس سے کتنا متاثر ہو رہا ہے. بالکل بالکل. ہمارے پوائنٹ آف ویو کو جو ہم نے کلیئر کیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پھر اسپیکرس میں سے بھی بہت ساروں نے ہمیں سپورٹ کیا, اور دے اپریشیٹ کہ آپ لوگ واقعی میں پاکستان ایک خود دہشت گردی کا نشانہ بننے والا ملک ہے, اور اس طریقے سے اس کو نہیں بولنا چاہیے کہ اسٹیٹ ایز اے ٹیررسٹ, بلکہ کچھ ایسے ایلیمنٹ ضرور ہو سکتے ہیں
तो उनको उनकी निशानदेही होना जरूरी है। हाँ, लेकिन देखिए ना कितने हम पे वो लोग मतलब इफेक्ट कितना होता है कि ओबामा साहब एक अच्छा स्टेटमेंट दे देते हैं पाकिस्तान के लिए, तो वो बड़ा बड़ा इतने बड़े बड़े अखबारों में आ रहा मैं होता है। personally हम बड़े हमारे सदर साहब वजीर आजम साहब उसके ऊपर मजबूर बेचारे हम लोग गरीब गुरबा मसाकीन लोग हैं, कशकोल उठा के फिरते रहते हैं, तो वो क्या कहते हैं उसको, हम बहुत इफेक्ट भी होता है। और G20 समिट में ओबामा ने ये कह दिया कि जी पाकिस्तान की इमदाद जो है वो अप्रैल के एंड में चली जाएगी, तो उस पर भी हम ये सारी चीजें हम पे इफेक्ट करती और सबसे ज्यादा इफेक्ट करती है शायद कि जब हम जॉब के लिए जाते हैं, किसी इंटरनेशनल एक्सपोजर हमारा होने वाला होता है, तो वहीं पर पता चल जाता है पाकिस्तान में किसी लाइन में इवन के मुझे तो बड़ी शर्मिंदगी होती है कि पाकिस्तानियों को क्या एयरपोर्ट पे जो चेकिंग होती है वो जूते उतारने से होती है। मतलब ये हमारी